السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو یو اے ای, ویلکم ٹو دبئی. جزاک اللہ طلحہ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے ماشاء اللہ. پہلے تو آن لائن ملاقات تھی ہی, تو یہ دین کے لیے محبت ہے ماشاء اللہ. الحمد سب سے للہ. خالص رشتہ ہوتا ہے دنیا میں, اور اس کا مزہ ہی بہت ہے. بے شک. جزاک اللہ خیر فار ویلکمنگ می, اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہو رہی. ویاکم خیرا اخی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا اخی, کچھ کوشچنس تھے کہ ہائپر ٹینشن یا ٹینشن کی وجہ سے نیند نہ آنا, یا پھر اسٹڈی کی ٹینشن ہے کہ کس طرح پڑھائی کریں آگے. سب کے مارچ میں اپریل میں ایگزامس آ رہے ہیں, رمضان بھی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ کا ایشو رہتا ہے کہ ہماری پڑھائی اسٹڈی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی. کچھ لوگوں پہ ٹینشن اس چیز کی ہے کہ رشتے ہمارے اچھے نہیں آ رہے, اور کچھ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ٹینشن دیتے ہیں کہ نہیں اب نہیں آ رہے تو یہاں کر لو, یہاں کر لو, کوئی بات نہیں, بعد میں چینج ہو جائے گا. تو آج میں آپ سے کچھ کوشچنس کرنا چاہوں گا ٹینشن کے حساب سے, اور سیشن کے لاسٹ میں انشاءاللہ دعاؤں کے آپ سے درخواست. کوشش کرتے ہیں باری باری انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب سے پہلا ہائپر ٹینشن کا پوچھا آپ نے. دیکھیں, میرا ایک کورس بھی ہو رہا ہے سائنس آف ویل بینگ, اور اس میں اوور آل ویل بینگ کی بات کر رہا ہوں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ویل بینگ ہے نا, ہماری اوور آل ویل بینگ, جسے ہم کہتے ہیں کہ صحت کہہ لیں کہ ایک صحت مند انسان کون ہے, اس میں ظاہر ہے ذہنی صحت بھی آتی ہے, جسمانی صحت بھی آتی ہے, اس میں ایموشنل ہیلتھ بھی آتی ہے, جذباتیت کی صحت جسے کہہ لیں. تو اس میں 4 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ایک نیند, دوسرا ڈائٹ ہماری بہت میٹر کرتی ہے, تیسرا مائنڈ فلنس کا کنسیپٹ ہے. مائنڈ فلنس سے مراد ہے کہ اس مومنٹ میں رہتے ہوئے کوئی کام کرنا, ڈسٹریکٹ نہ ہونا, فوکس رہنا. اور چوتھی چیز اوبیسلی اس میں جو ہے وہ ہیپینس کا کنسیپٹ ہے, خوش رہنا, ایسا مائنڈ سیٹ رکھنا, ایسی ذہنیت رکھنا کہ انسان خوش رہے. مثال کے طور پہ وہ ذہنیت کیا ہے؟ شکر گزاری. جو بندے کو عادت ہے شکر گزاری کی, ہر بات پہ اللہ کا شکر کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا, تو وہ بندہ ویسے ہی خوش مزاج ہوتا ہے. یہ کچھ 4 چیزیں. تو اب یہ جو ہائپر ٹینشن کی بات ہے نا کہ رات کو نیند نہ آنا, یہ کنٹرول کرنی چاہیے, کیونکہ نیند بہت ضروری ہے آپ کی ہر طرح کی ہیلتھ کے لیے. تو اس کے حوالے سے کچھ ٹپس میں دیتا ہوں. دیکھیں, ایک بہت پاورفل ٹپ یہ ہے کہ آپ وضو کریں, اور یہ آزمائی ہوئی الحمدللہ ٹپ ہے. جب مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی میں یہی کرتا ہوں. اکثر کچھ لوگوں کو اس لیے نیند نہیں آتی کہ صبح کوئی کام ہوتا ہے تو انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے, تو وہ انگزائٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو لیکن یہ کہ ریلیکس رہتے ہوئے بندہ وضو کرے, اذکار کرے, سارے اذکار, نیند کے اذکار جو ہیں, حصن المسلم ایک ایپ ہے, اس میں نیند کے اذکار بیان ہے, اور سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ کرے. بہت سکون ملے گا انشاءاللہ, بہت سکون ملے گا. یہ آزمائی ہوئی جو ہے وہ پرسنل میری بات ہے. پھر یہ کہ بستر کو 3 بار جھاڑ کر بسم اللہ پڑھے, اور 3 بار بسم اللہ پڑھ کے جھاڑے, اور اس کے بعد یہ کہ 3 بار قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھے 3 بار. اور اس طرح سے ہاتھ بنا کر پھونک کر جو ہے ساری باڈی پہ اس طرح سے لگائیں, اور بیڈ پہ بھی بے شک لگا سکتا ہے. اس سے بہت زبردست فرق پڑے گا. میں نے خود بھی آزمایا, بہت سے لوگوں کو بھی بتایا, انہیں بھی بہت فرق پڑا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے. ایک تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فرق پڑے گا نیند آنے میں انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو وہ اس کی وجہ ڈھونڈے کہ اس کے بیک آف دا مائنڈ چل کیا رہا ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. وہ کوئی پینڈنگ کام ہو سکتا ہے, وہ کوئی فکر کی بات ہو سکتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لے. اس ٹائم دعا کرنے سے فکر جو ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ رات کو لیٹ کھانا نہ کھائیں, اس سے ڈیفینیٹلی نیند میں گڑبڑ تو ہوگی. آپ جو ہے 7 بجے 8 بجے کھانا کھا کے بالکل فارغ ہو جائیں. گرم دودھ پئیں رات کو, شہد ملا لیں اس میں, اور انشاءاللہ آرام کریں. باقی ایک اور آزمائی ہوئی بات بھی ہے کہ گرم پانی سے شاور لیں, گرم پانی سے شاور لیں اچھا سا, اور ریلیکس ہو کے جو ہے وہ آپ انشاءاللہ سونے کی کوشش کریں اذکار وغیرہ پڑھ کے. اسٹل اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں, ڈاکٹر کو دکھائیں. مے بی سلیپنگ پلس کی ضرورت نہ پڑ جائے, اللہ کرے, بٹ کچھ لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے رات کے وقت, تو وہ پھر سائیکلوجیکل بھی ایک ایشو ہوتا ہے, تو اس کو بھی جی. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے فیملی ایشوز, پرسنل میٹرز ہیں کہ اپنی
کوئی جو میرڈ ہیں ان کے اندر کے آپس کے ایشوز ہوتے ہیں کہ فیملی میں کچھ پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں جس کا وہ پریشر اپنے اوپر لے لیتے ہیں, جیسے نند بھابھی کی بات آ جاتی ہے, یا ساس اور بہو کی بات آ جاتی ہے, یا آپس میں سسٹرز کی بات آ جاتی ہے, آپس میں بہنوں کی آپس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی, اس کو سوچتے ہوئے رات کو نیند نہیں آنا, یہ بھی ہوتا ہے, اور ساتھ میں اسٹڈی کی فکر. وہی نا, میں آپ سے یہ کہا کہ فائنڈ آؤٹ دا ریزن, وہ ریزن کیا ہے جس سے نیند نہیں آ رہی, وہ سوچوں کی وجہ کیا ہے. لڑائی جھگڑا ہے تو بھائی کلیئر کرو, بات کرو, اس کو صلح صفائی کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرو, گرج نہ رکھیں دل میں. اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے تو اللہ کے آگے رو لو, اور یہ سوچو کہ جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو اس کا صلہ مل جائے گا. لیکن یہ کہ میں ٹھیک رہوں, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہارے جسم کا تمہارے پہ حق ہے, یور باڈی ہیز اے رائٹ اوور یو. تو اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہی اپنا خیال رکھیں کہ میں نے اپنے خیالات کا, اپنے مائنڈ کا, اپنی اوور آل صحت کا خیال رکھنا ہے. ڈسٹریکٹ کریں اپنے تھاٹس کو. اسی لیے میں نے شروع میں اذکار کی بات کی, 2 نفل پڑھنے اٹھ کے, اور دلوں کو صاف کر کے سونا, معاف کر کے سونا, دوسروں کو معاف کر کے سونا سب سے بڑی بات ہے. بالکل. تو اپنے ایموشنس کو لیٹ آؤٹ کرنا بھی سیکھیں, آنیسٹ رہیں اپنے ایموشنس کے بارے میں, اس مسئلے کو حل کر لیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میرے خیال ٹینشن نہیں لینی چاہیے, اللہ سے لیٹ آؤٹ کر لینا چاہیے, اور بس لیٹ آؤٹ کر کے انسان کو ایک دوسرے کو معاف کر کے سو جانا چاہیے. باقی یہ کہ آپ نے ایک اور بات کی, اسٹڈی کا اسٹریس ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اسٹریس ہوتا ہے, ہمیں تیاری نہیں ہو رہی ہے. آج کل انٹرنیٹ کا دور اتنا ہے کہ لوگ ہر طرح کے سیشنز دیکھ کے, لائیو سیشنز کو جوائن کر کے اب یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ سیشن مس نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو پڑھائی بعد میں کر لیں گے. بہت سے لوگوں کا روٹین بن گیا ہے. میرا خود کا ذاتی روٹین یہ ہے کہ میں کبھی ریسیٹیشن کرتا تھا, اب میں سوچتا ہوں کہ یار اس ٹائم پہ پریمیئر ہے, اس ٹائم پہ سیشن ہے, تو میں اس کو تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں, یا کوشش کرتا ہوں میں اس کو پہلے کر لوں اپنے کام سے. اور دوسری چیز یہ کہ پڑھائی کا, اسٹڈی کا, اور جو آپ کے ایگزامس کی تیاری, اس کی پریپریشن کا بیسٹ وقت کون سا ہے؟ مارننگ ٹائم ہے, مارننگ ٹائم ہے؟ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں, میں نے خود بھی کر کے دیکھی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی ایڈوائس کرتا ہوں ہمیشہ. جب آپ بہت تھک جاتے ہیں ذہنی طور پہ, پھر پڑھنے بیٹھیں گے تو پھر نہیں پڑھا جائے گا. فریش مائنڈ سے پڑھنا چاہیے. اصل میں آخر فوکس مینجمنٹ سیکھنا چاہیے. میرا ایک کورس آ رہا ہے, IOU ہے, انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی, ڈاکٹر بلال فیض اللہ کی. تو انہوں نے الحمدللہ, ان کی یونیورسٹی نے میرا کورس ریکارڈ کیا, ٹائم مینجمنٹ اینڈ فوکس مینجمنٹ, اردو میں سارا. IOU اردو انٹروڈیوس ہوگی اردو آڈینس کے لیے. الحمدللہ وہ کورس کو سارے ضرور دیکھیں انشاءاللہ. ڈپلوما کورس ہے وہ انشاءاللہ. اس میں نے فوکس مینجمنٹ سکھایا. فوکس مینجمنٹ ان شارٹ یہ ہے کہ جو کام جس ٹائم پہ کرنے والا اس ٹائم پہ کر لیں, ساری چیزوں کو سائڈ پہ کریں, ڈسٹریکٹ نہ ہو. آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ جائیں گے کچھ فائدہ ہو جائے گا. تو پینڈنگ ٹاسک کوشش کریں نہ چھوڑیں. پینڈنگ ٹاسک سے اسٹریس بڑھتا ہے, اور اگر سارے نہیں کر سکتے تو کچھ کر لیں سونے سے پہلے, تاکہ ایک تسلی ہو جائے, یا ایٹ لیسٹ اتنی آؤٹ لائن بنا لیں کہ میں اس کو اس طرح کروں گا, اس کا ایک وے آؤٹ نکال لیں, اور صبح اٹھ کے پڑھ لیں, فجر کے بعد اٹھ کے پڑھ لیں, تو اسٹریس کچھ نہ کچھ کم ہو جائے گا. یہ کچھ ٹپس ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. باقی وہ ہاں اپنے رشتوں کی بات پوچھی, کچھ لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے کہ یہ, اس کا مطلب ہے ہم ایک چیلنجنگ دور میں رہ رہے ہیں, اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, لڑکے ذرا کم ہیں. لڑکوں کے نخرے بہت بڑھ گئے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں, اللہ سے مانگیں, اللہ کے پاس جائیں, اور کوشش بھی کریں, ایسے کانٹیکٹس رکھیں کہ آپ کو اچھے رشتے ملنے کے چانسز جو انشاءاللہ زیادہ ہوں. اور باقی یہ کہ اگر پیرنٹس کہیں فورس کر رہے ہیں آپ کو کرنے پہ, اور وہ آپ کا دل وہاں نہیں ہے, تو پیرنٹس کو کلیریفائی کریں, کسی بڑے کو شامل کریں, بڑے کے تھرو کلیریفائی کریں. لیکن یس ان سم کیسز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کہیں ہو گئی, وہ اتنے پریکٹسنگ نہیں ہے, یا خاتون اتنی پریکٹسنگ نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد آپس میں ظاہر ہے جب بات چیت ہوتی ہے, دوستی ہوتی ہے, تو وہ کرنے لگ جاتے ہیں بہت سے کپلس پریکٹس میں نے دیکھا. لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ سسٹرس کے مائنڈ میں کوئی رسک ہوتا ہوگا, یا کوئی بردرس کے مائنڈ میں ہوتا ہوگا کہ یار یہ بہت بڑا رسک ہے کہ میں ریلیشن میں چلا جاؤں لیکن اگلا چینج ہی نہ ہو. تو ایسے موقع پہ استخارہ بہت مدد کرتا ہے, انسان کی استخارہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے واقعی بہت بڑا رسک ہے تو نہ انٹر ہو, اس طرف جو ہے نہ جائیں, اور اللہ سے مدد جو ہے بہت طلب کریں, اور وائز لوگوں سے مشورے کریں, اپنے ارد گرد وائز لوگوں سے پوچھیں کہ مجھے اس میں انٹر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو باقی اگر ایک انسان دل کا اچھا ہے,
اخلاق کا اچھا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو گو فار اٹ. ضروری نہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو, ضروری نہیں کہ وہ تہجد گزار ہو یا وہ بہت سپر ڈپر پریکٹسنگ ہو. کبھی کبھی ہماری ایکسپیکٹیشن بھی ان ریئل ہوتی ہے کہ اگلا جو ہے نا وہ ٹوٹل پریکٹسنگ مسلم ہے, تو وہ پیکیج ملنا آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ مشکل ہے. تو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا چاہیے, میرے خیال میں کیا جا بھی سکتا ہے, لیکن بات وہی ہے اللہ کو اپنا مددگار بنائیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے ہر معاملے میں جو ہے وہ چلنا چاہیے انسان. اللہ پہ جو توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کو مایوس جو ہے وہ بالکل نہیں کرتا. میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتا ہوں. کل کی بات ہے, میں ابھی یہ دبئی آتے ہوئے کل میں کرنسی ایکسچینج کرانے گیا, تو میں ایک جگہ گیا, وہاں کافی دیر لگ گئی مجھے. تھوڑا سا میں ہوا فرسٹریٹ کہ اب گھر جانا ہے, پیکنگ کرنی, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے گاڑی کا سیلف جب آن کیا تو گاڑی سٹارٹ ہی نہ. اب میں بہت دور تھا گھر سے, اور وہ ایسا علاقہ تھا وہاں ارد گرد کوئی مکینکس نہیں ہے. تو پتہ لگا گاڑی کی بیٹری جو ہے ڈیڈ ہے. مطلب مجھے لگا کہ گاڑی کی بیٹری ڈیڈ ہے. میں نے اپنی طرف سے جتنا نالج تھا کرنے کی کوشش کی, نہیں ہے. اس دوران غصہ بھی چڑھ رہا تھا, فرسٹریشن بھی ہو رہی تھی. بس اچانک ہی میں نے اللہ کو پکارا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے, اور میں نے دعا پڑھی اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد میں نے اپنے مطابق ایکشن لیا. کریم جو ہے وہ ٹیکسی, اس کو بلایا کہ چلو اس کو بلاتا ہوں, بیٹھ کر میں مکینک کے پاس جاؤں گا. مکینکس بڑے دور تھے, تو میں نے اللہ سے کہا اللہ آپ نہ کچھ اسپیشل مدد بھیجیے. یو وانٹ بلیو کہ وہ کریم کا کیپٹن آیا, ڈرائیور, اور اس نے میرا بونٹ کھلے دیکھا. تو اس نے کہا کہ کیا ہوا, گاڑی خراب ہے. میں نے کہا ہاں مجھے نا کسی مکینک کے لے جاؤ. تو واپس آئیں گے مکینک کو لے کے. اب اس پروسیس میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. اس نے کہا میں خود مکینک, میری ورک شاپ ہے. کہتا میں پارٹ ٹائم ڈرائیونگ کر رہا ہوں, میری اپنی ورک شاپ ہے, میں خود مکینک. اس نے کہا میں آپ کا مسئلہ ابھی حل کر دوں گا. بلیو یو می کہ اس نے اسی وقت میرا مسئلہ, اس کے پاس سارا سامان بھی تھا, اس نے اسی وقت میرا مسئلہ حل کر دیا. گاڑی سٹارٹ ہو گئی, بیٹری ڈیڈ نہیں تھی اور ٹرمینلس کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا میں سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے. تو جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر لیتا ہے نا, اور اللہ کو مددگار بنا لیتا ہے, پھر اللہ ایسے مدد بھیجتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان. انشاءاللہ اللہ پہ توکل کریں, اللہ کو مددگار بنائیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے, اور ٹینشن نہ لیا کریں اتنی. میری لوگوں سے یہی درخواست ہے, اور ویل بینگ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, وقت پہ کھانا کھائیں, اپنی نیند کو اچھا رکھیں, انگزائٹی کے ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کریں, مائنڈ فلنس کے ساتھ چلیں, اس ٹائم پہ فوکس کے ساتھ کام کیا کریں, اور اپنے معاملات کو حل کرنا شروع کریں, پینڈنگ ٹاسک کو بھی, اور اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان سے کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو صلح صفائی کر لیں. انشاءاللہ دل صاف کریں, اللہ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا کہ بہت سے لوگ یہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ دوسری شادی نہ کر لے, یا لیڈی کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کسی کی سیکنڈ وائف بن رہی ہوں تو مجھے پتہ نہیں وہ حقوق ملیں گے یا نہیں, یا پہلی وائف کو ٹینشن رہتی ہے کہ مجھے وہ حقوق ملیں گے یا نہیں. یا کچھ ہسبینڈ ایسے ہیں جو شادی کی ہوئے 2-2 3-3 4-4 بچے ہیں, اب دوسرے کنٹری میں گئے ہوئے وہاں رہ رہے ہیں, نہیں پتہ وہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے, اور 3-3 4-4 سال اپنے کنٹری واپس نہیں آ رہے, اور وہ جو وائف ہیں وہ بہت پریشان ہے بچوں کو لے کے بھی کہ وہ نہ ایکسپینس دے رہے ہیں اور نہ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سالو کیا جائے اس بات کو؟ دیکھیں, پہلے تو ان مردوں کو میں کہنا چاہوں گا اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ تم اگر جسٹس نہیں کر سکتے تو یہ ایکشن لینا ویسے ہی غلط ہے. جسٹس کرنا بہت ضروری ہے, بلکہ اس کی سخت وعید آتی ہے. وہ حدیث ایگزیکٹ میرے ذہن سے ابھی نکل گئی ہے, لیکن قیامت والے دن ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا جنہوں نے وائفس کے درمیان جسٹس بھی کیا. تو پہلے تو وہ جسٹس کریں. دوسری بات, ان سم کیسز میں نے دیکھا ہے کہ وائف جب اجازت دے دیتی ہے نا تو پہلا بندہ پہلی کے ساتھ بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے جو بندہ, بلکہ اگر وہ بہت ریزسٹ کریں تو وہ زبردستی دوسری شادی کر بھی لیتا ہے, اور پھر پہلی کو بھی وہ بالکل بھی نہ عزت دیتا ہے نہ اس سے پیار کرتا ہے. لیکن اگر اجازت کی بات اس لیے کی کہ ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ بتا کے ہی کریں تو بہتر ہے, یہ اس کانٹیکسٹ میں میں نے کہا ہے. میں نے ان سم کیسز میرے سرکل میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے دوسری شادی کی وائف کو کانفیڈنس میں لے کے, اور ان کی وائف نے کوآپریٹ کیا, تو وہ بندہ پہلی وائف کے ساتھ اور اچھا ہو بجائے کہ دور جانے, مزید رائٹس دینے لگ گیا, کیونکہ اس کی شاید ایک نیڈ تھی دوسری شادی, وہ پوری ہو گئی.
تو وہ ریلیکس ہو گیا, تو اب وہ پہلی کے ساتھ بھی اچھا ہو گیا. تو ان سم کیسز ایسے بھی ہوتا ہے, لیکن جو بندہ نہیں ایسے کر رہا وہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کو نصیحت کرانی چاہیے کسی نہ کسی طرح, کسی بڑے کے تھرو, کسی فرینڈ اس کے تھرو, کوئی جو جس سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے ایسا بندہ ڈھونڈے, اس کو کہیں جی کہ یہ بندہ ایسے کر رہا ہے, باہر جا کے پتہ نہیں اس نے شادی کر لی, کیا کر رہا ہے, مجھے پوچھ بھی نہیں رہا ہے. اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں, کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جس سے جو ہے وہ اس تک میسیج پہنچایا جائے. باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے معاملات میں. جزاک اللہ خیر اخی, اور تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ. آپ سے دعاؤں کی درخواست رہتی ہے ہمیشہ ہم سب کی, اور آپ کے تمام ویورز کی, تمام پیاروں کی. اور کچھ لوگ ہیں جو اسپیشل دعاؤں کا کہتے ہیں, کچھ خاص طور پہ برادرز اینڈ سسٹرز ہیں جو اسپیشل کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی صاحب کی بات ہو یا سر صاحب کی بات ہو تو ہمارے لیے خاص دعا کا کہیے گا, رشتوں کے لیے, ان کی شادی کے لیے, ان کے ایگزامس کے لیے, ان کی تمام پرابلمس کے لیے, تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے خاص دعاؤں کا آپ سے ایک پیکج چاہیے. جزاک اللہ کی. سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بڑا شکریہ کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے دعا کا کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. ان کا ایک گمان ہے, اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے. آمین. اور میری اپنے اللہ سے یہی امید ہے کہ جب بھی میں نے اپنے اللہ کو پکارا ہے تو اس نے میری دعا ضرور قبول بھی کی ہے, ہر طرح سے قبول کی ہے. اللہ تو ان سب بہن بھائیوں کے لیے سب سے پہلے تو سلام. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ ہدایت پہ رکھے. ہدایت جیسی دولت بہت بڑی نعمت ہے, تو یہ نعمت کبھی اللہ ہم سے نہ لے, اور اس نعمت میں اضافہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے, دنیا اور آخرت دونوں کی بہترین چیزیں ان بہن بھائیوں کو عطا فرمائے, بہت آسانیاں عطا فرمائے, دین کا فہم عطا فرمائے, کیونکہ دین کے فہم سے زندگی سمجھ جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے, دین کا نالج عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہمیں سب کو, ان سب کو بھی دین کا فہم عطا فرمائے, ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر, صحت, تندرستی عطا فرمائے, اور کبھی بھی اللہ ہمارے دل نہ پھیرے, اور اللہ ہمیں شکر گزار دل عطا فرمائے, خشیت والا دل عطا فرمائے, اپنے سے ڈرنے والا دل عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ کرے, اور ہمیشہ ہمارے معاملات بہت آسانی سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت سے چلیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو, ان بہن بھائیوں کو بہت نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے, پارٹنرز بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سکسیس دیں, آخرت میں بھی سکسیس دیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. وہی آپ کو خیر. اصل میں یہ اسپیشل دعاؤں کا جو کہا جاتا ہے, میں ونڈز آف چینج جب چل رہا تھا اس وقت وائی سی کے لائیو سیشنز نہیں تھے, تو میں ڈفرینٹ اسپیکرس کے, میں نے ایک چھوٹا سا اپنا چینل بنایا جس میں میں وائی سی کے اور تمام دوسرے اسپیکرس کے, کاشف نسیم دلکشا صاحب ہیں اور تیمور احمد ہیں, ان سب کے میں پریمیئر اپنے چینل پہ رکھتا ہوں کہ جو لوگوں سے مس ہو گئے ہیں پرانے سیشنز تو وہ سیکھ سکیں ہم لوگ آپ کے ایبسنس میں. تو ان لوگوں نے, آج میں نے آپ کا ایک پریمیئر رکھا ہوا تھا ساحل ندیم بھائی کے ساتھ والا, تو اس میں خاص لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے محمد علی بھائی سے بات ہو تو ہمارا سلام کہیے گا. تو ان سب کا سلام آپ کو, اور جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کی محبت کا, اور اسی طرح دعا کرتے رہیں استقامت کی, اور اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کرے. آمین. ثم آمین. جزاک اللہ خیر. وہی آپ کو خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.